ہیونگ سیڈ دیٹ, روپیہ, پیسہ, مال و دولت, شان و سطوت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی. لوگ آپ کے پاس ایسے آ جاتے ہیں جیسے شہد پہ مکھیاں آتی ہیں. بٹ ایز آف ناؤ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فردوس جمال صاحب کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں, بیگم ان کے ساتھ نہیں ہے, فیملی اس طرح سے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. بچے آ کے ٹی وی پہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دے سیمس ٹو بی ویری اینٹی فادر, کہ وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہماری اماں 40 سال کے بعد آج خلا لے رہی ہیں, اور جس حالت میں زندگی گزاری انہوں نے فردوس جمال کے ساتھ, وہ بہت زیادہ میزریبل کنڈیشن تھی. وائی ڈیڈ دے ڈو دیٹ سر؟ دیٹس واٹ دے تھنک. کیونکہ میں نے تو میکسیمم جو بھی کوشش کی, اگر میں نے کوئی چیز, کوئی جائیداد بنائی ہو, اور یا میں نے کوئی اور پیسہ, میرا کوئی بینک بیلنس ہو, تو وہ پھر کلیم کر سکتے ہیں. یا میں نے کسی کو دیے ہوں, ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, یا میری کوئی میری کوئی بیوی ہوتی یا کوئی بلاوڈ ہوتی, یا میں نے اس کو دیا ہوتا, تو میں نے تو زندگی میں جو کمایا ہے انہی کو دیا ہے. ان کو پڑھایا لکھایا, اس کو باہر آئرلینڈ بھیجا, وہاں پڑھایا میں نے, اس کی فیسیں دیتا رہا. گھر میں نے بنایا, یہ جو گھر ہے جس میں وہ رہتے ہیں, وہ میں نے پوری زندگی کی کمائی میں نے ادھار لے کے بینکوں سے ادھر ادھر سے, جس کا آج تک میں جو ہے نا وہ دے رہا ہوں, میں پیمنٹ کر رہا ہوں, اس کا میں سود دے رہا ہوں, پروفٹ دے رہا ہوں. ابھی تک وہ گھر تک میں نے بنا کے ان کو جو کمفرٹس تھی, گاڑیاں لے کر دیں. میرے پاس ایک آج گاڑی بھی نہیں ہے, رہنے کو میرے پاس اپنا کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے. تو سارا کچھ تو میں نے ان کو دیا, تو میں نے کیا کمایا؟ انہوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا؟ نہیں, انہوں نے گھر سے نہیں نکالا مجھے. آپ خود الگ ہو گئے؟ میری بیوی نے صرف ایک بات ایسی ہوئی, میں آپ کو جو اصل بات بتاؤں, میں نے آج تک نہیں بتایا, کہ میرے گھر کی ایک لڑکی یا عورت یا جو بھی ہے, وہ مجھے پتہ چلا کہ جی وہ کسی ڈرامے میں کام کر رہی ہے. پتہ نہیں کون سا ڈرامہ, مجھے نہیں پتہ, لیکن وہ پتہ چلا کہ جی وہ یہ کدھر سے آ رہی ہے. میں نے بھائی سے پوچھا, اس نے کہا کہ جی یہ تو ریکارڈنگ سے آ رہی. میں نے کہا کس چیز کی ریکارڈنگ؟ یہ ڈرامے کی. میں نے کہا اس نے مجھ سے اجازت لی تھی. کیا ضرورت, آپ سے اجازت لیں گے, کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اچھا مجھ سے اجازت, یہ نہیں, اٹ مینس آئی ایم نو بڈی. ٹھیک ہے, وٹ ایور, ڈو وٹ ایور یو وانٹ. اوکے تھینک یو, میں جا رہا ہوں. جس جگہ آپ کی عزت نہ ہو وہاں نہیں رہنا چاہیے. تو جب آئی ایم اے پشتون, ہم پٹھان, میرا پورا قبیلہ ہے پیچھے, میرے بہن بھائی ہیں, میرا میری مطلب ہے عزیز رشتے دار ہیں. مجھ سے کوئی بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یار آپ کی یہ بہو کیا کر رہی ہے ٹی وی پہ. آپ تو, ہم نے صرف تمہیں اجازت اس لیے دی تھی, ہم پٹھان لوگ ہیں, کہ تم مرد ہو, کرو ایکٹنگ, کوئی بات نہیں. تو اب تمہارے گھر کی عورتوں نے بھی کام شروع کر دیا, اس کا مطلب ہے تم کنجر ہو گئے ہو. تو میں کنجر کہلانا پسند نہیں کرتا, میں نے گھر چھوڑ دیا. السلام علیکم, میں گیا. آئی ایم ناٹ ون آف دا کنجرس, آئی ایم این ایکٹر. میں کنجر کہلوانا پسند نہیں کرتا, ایکٹر کہلوانا میں پسند کرتا ہوں. یہ میرا فخر ہے, یہ میرا پرائیڈ ہے. حالانکہ ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ ایکٹر کو بھی کنجر کہتے ہیں, لیکن ان کو نہیں پتہ بیچاروں کو, یہ وہ نہیں نا, نالج نہیں ہے کہ کنجر کیا ہوتا ہے اور ایکٹر کیا ہوتا ہے, آرٹسٹ کیا ہوتا ہے. اسی طرح تو جو پینٹ کرتا ہے وہ بھی تو آرٹسٹ ہے نا, تو وہ کنجر ہے. مطلب آپ پکاسو کو کنجر کہیں گے, ڈاونچی کو آپ کنجر کہیں گے. تو دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. سو میں آرٹسٹ کہلانا پسند کرتا ہوں, اور کوئی چیز کہلانا پسند نہیں کرتا. بٹ فردوس صاحب, وہ خواتین جو ٹی وی میں, تھیٹر میں, فلم میں کام کر رہی ہیں, ان کے بارے میں آپ کا ایسا ہی خیال ہے, ایسا ہی نظریہ ہے؟ یہ وہ جانتے ہوں گے, میں نہیں جانتا. میرا نظریہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو کام جس کا ہے اس کو وہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں کیا سبھی سید ہیں؟ نہیں ہے نا. سارے جلائے بھی نہیں ہیں, سارے کنجر بھی نہیں ہیں, سارے مراسی بھی نہیں ہیں.
دیر آر پیپل مثلاً جو ہمارے ہاں فلم انڈسٹری میں پہلے یا ٹی وی میں آتی تھی خواتین، موسٹلی وہ ایک خاص جگہ سے آتی تھی. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس پیسہ آیا یا وہ شفٹ ہو گئے گلبرگ میں، ڈیفنس میں، ادھر ادھر، وہ باعزت لوگ ہو گئے. اب ہیں وہی لوگ، لیکن چونکہ ڈیفنس سے یا گلبرگ سے یا اور علاقوں سے آتے ہیں، بازار سے نہیں آتے ہیں، وہ وہی. تو آپ نے بازاری لوگوں کے ساتھ ہی کام کیا ہے؟ آپ بازاری غلط سمجھ رہے ہیں. بازار اور چیز ہے، بازاری اور چیز ہے. بازار سے تو آپ سودا بھی خریدتے ہو، اسی بازار میں آپ کو سونا بھی مل جاتا ہے، اسی بازار میں آپ کو پیتل بھی ملتا ہے. تو بازار ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بازاری سے مراد ایٹیچیوڈ ہے، بیہیویئر ہے. بہت سارے شرفا جو ہیں اپنے آپ کو سو کالڈ، اپنے آپ کو جو شرفا کہتے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں وہ بازاری ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ، غریب لوگ جو سلمز میں رہتے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، ان کا لارڈز کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. بٹ فردوس صاحب، آپ شوبز میں کام کرنے والی خواتین کو بازاری عورتیں سمجھتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں. شوبز میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں. صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، مردوں میں بھی ایسے ہیں. بہت سارے اچھے لوگ ہیں، بہت سارے برے، ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. تو پھر آپ نے اپنے گھر کی خاتون کو شوبز میں کام کرنے سے کیوں روکا اگر اچھے برے لوگ ہیں؟ اینڈ اٹ ڈیپینڈز اپون یو. کیونکہ میں اپنی گھر کی عورت کو بازار میں نہیں دیکھنا چاہتا. سیدھی سی بات ہے نا، چونکہ میں کر رہا ہوں نا، میں ہوں بازار میں نا. تو میرے گھر کی کوئی عورت وہ بازاری کیوں بنے جبکہ اس کو ساری فیسلٹی ہے؟ جو بازار میں عورتیں ہوں گی موسٹلی مجبوری سے ہوں گی، ان کا پیشہ ہو، کسی کا تو پروفیشن ہے نا، کوئی مجبوری سے آیا ہوگا. تو جو میرے گھر کی خدا نہ خواستہ کوئی عورت، وہ اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے نا. لیکن ابھی جو بہت ساری خواتین شوبز سے وابستہ ہیں اور رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا آپ کے اس اسٹیٹمنٹ سے ہرٹ ہوں گی وہ؟ تو مجھے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہرٹ ہو نہ کریں، کیوں کرتی ہیں؟ جن کو کرنا چاہیے، چونکہ دیکھیں نا، اچھے گھرانوں کی خواتین آنی چاہیے. بھئی کیوں آنی چاہیے؟ وہ خواتین آنی چاہیے جن کا یہ پروفیشن ہے. جیسے میں ہوں، میں اچھے گھرانے سے ہوں. سپوز میں پشتون، میں درانی پٹھان ہوں، ٹھیک ہے. میں اچھے گھر، میری پچھلی 20 نسلوں میں سے کوئی آرٹسٹ، کوئی ایکٹر نہیں ہے. آرٹسٹ پینٹر وغیرہ تو ہے، میرا چچا بہت اچھا پینٹر ہے. ایکٹر کوئی نہیں ہے. میں ان میں آ گیا تو کیا وہ سارے کنجر ہو گئے؟ تو نہیں ہوئے. اسی طرح کوئی اچھے اگر فیملی سے کوئی آتی ہے لڑکی اور اسی ایٹیچیوڈ کے ساتھ، اسی کیریکٹر کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دیکھیں، ذات میں اور رویے میں فرق ہوتا ہے. رویہ اور چیز ہے، ذات اور چیز ہے. بعض کنجر ایسے ہوتے ہیں جن کا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے، کئی شرفا سے اچھا ہوتا ہے، اور کئی شرفا ایسے ہیں جو کنجروں سے بدتر ہیں.